نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 5۔ آج کے سبق میں بھی 5 باتیں بیان کریں گے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارا معبود سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ عبادت کے لائق ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی سے مدد مانگنا، کسی سے عزتوں کے سوال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنا، کسی کے سامنے اپنی راز و نیاز کرنا، کسی کے لیے نظر و نیاز دینا، جو عبادت کے کام ہیں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے کیے جائیں تو یہ شرک ہے۔ عبادت کا خالصتاً استحقاق اور مستحق ذات اور عبادت کے لائق ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، ایسی کوئی ذات نہیں ہے کہ جو معبود بن سکے۔ معبود بن سکے، اس میں اللہ تعالیٰ جیسی قدرتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح صفات مبارکہ ہیں، ایسی صفات کی حامل کوئی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں معبود وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی مورتی کو پوج لے تو یہ بھی درست نہیں ہے، اگر کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار بنا لے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ خدا کی ذات کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کسی سے بیٹا حاصل کرنے کے لیے التجا کرتا ہے، کسی سے رزق حاصل کرنے کی التجا کرتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے نیاز جبین کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا هو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی اور 2 صفات بیان فرمائی، رحمان اور رحیم ہے۔ ہم نے پہلے سبق میں عرض کیا تھا، رحمان اور رحیم میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، اپنوں پر بھی ہو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان پر بھی ہو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مسلم پر بھی ہو اور نان مسلم پر بھی ہو، رحمان۔ اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت تام ہو، اور یہ رحمت صرف اور صرف مسلمانوں پر ہوگی، کفار کو اس رحمت کا حصہ نہیں ملے گا۔ اور بعض ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں رحمان فی الدنیا، رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو دنیا میں ہے اس کا برتاؤ رحمان کی صورت میں ہے کہ ہر ایک کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم اس کا جو اظہار ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو نوازیں گے۔ نمبر 2 حدیث مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 یعنی 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ من احصاها دخل الجنہ، جو شخص ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 88، کتاب الدعوات۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کرے، اور یہ نام آپ دیکھیں ہماری اس کتاب میں صراط مستقیم کورس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ ان ناموں کو یاد کیا جائے۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں ہمارے جو 1 سال کے متخصص ہیں، جو 1 سال کا کورس ہے تخصص فی التحقیق والدعوہ، ہم اس میں باضابطہ طور پر ان 99 اسماء کو، 99 نیمز آف گاڈ، اللہ کو
ہم طلبہ کو یاد کراتے ہیں تاکہ طلبہ کرام ان کو سمجھیں، یاد کریں اور پھر مختلف موقعوں پر ان کو پڑھا بھی کریں، تاکہ اس حدیث مبارک کی روح سے اللہ کے نبی کی اس بشارت اور خوشخبری کا مصداق بن کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ وہ نام مبارک یہ ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ یہ 99 نام ہیں۔ ان کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے 3-4 نام یاد کیے جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے 5 نام یاد کر لیے، اگلے دن پھر پچھلے یاد کیے ہوئے 5 ناموں کو دہرائیں اور نئے 5 نام یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آپ یوں خود محسوس کریں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نیمز یاد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، عقیدہ، توحید باری تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا ہیں۔ اللہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، اور کل جہان کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہو، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا باپ ہے، معاذ اللہ، یہ کہہ دینا کہ فلاں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی شریک کرنا یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہیں، کسی اور کو ہم رزاق مان لیں، یہ درست نہیں، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات عالیہ ہیں ان میں بھی کسی اور کو شریک کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے کائنات کے خالق بھی ہیں اور کائنات کے مالک بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید یہ ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ تمام عقائد کی یہ بنیاد بنتا ہے۔ نمبر 4، مسئلہ۔ آج طہارت کے متعلق مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جب انسان ٹوائلٹ یوز کرتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے تو استنجا کرتا ہے، تو استنجا کی 4 قسمیں ہیں۔ اس میں ہر قسم کو واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے، اور یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت مطہرہ کے مسائل جو انسان کی عام زندگی میں آتے ہیں، اس کو جس انسان کو شرعی مسئلہ جو بھی اس کی زندگی میں آتا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چونکہ مسئلہ ایسا ہے جو ہر ایک کی زندگی میں
آتا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ استنجا جب انسان پانی سے کرتا ہے تو اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت اور نمبر 4 بدعت۔ فرض استنجا کون سا ہوگا؟ جب پیشاب یا پخانہ اپنے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ لگ جائے اور اتنا لگے جس کی مقدار ایک سرکل ہو، ایک سرکل کا 1 انچ ڈائیمیٹر ہو جائے، یعنی جس کو ہم ہتھیلی بھر مقدار کہتے ہیں یا اس کو سکے کی مقدار کہا جاتا ہے۔ اگر اتنی مقدار سے زیادہ یہ نجاست انسان کے جسم پر مقام استنجا سے زائد بڑھ جاتی ہے تو پھر اب استنجا کرنا فرض ہوگا پانی کے ذریعے۔ نمبر 2 جب پیشاب یا پخانہ نکلنے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر نجاست 1 درہم کے برابر لگے۔ درہم کی بات میں نے عرض کی کہ ایک سرکل ہو، اس کا 1 انچ ڈائیمیٹر ہو، اتنی مقدار کے برابر اگر پیشاب اور پخانے کے مقام سے نجاست بڑھ جاتی ہے تو اب استنجا کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 3 استنجا جو سنت ہوگا، جب پیشاب یا پخانہ نکلنے کی جگہ کے علاوہ باقی جگہوں پر 1 درہم سے کم، یعنی ایک سرکل 1 انچ ڈائیمیٹر والا، اس سے کم نجاست لگتی ہے، پیشاب یا پخانہ لگ جاتا ہے، اب استنجا کرنا سنت ہوگا۔ نمبر 4 استنجا جو بدعت ہوگا، ایسا استنجا جو انسان بلا وجہ کرے، ہوا خارج ہو اور اس پر استنجا شروع کر دے تو اس استنجا کو بدعت کہیں گے، اس کا حکم نہیں آتا۔ تو استنجا کی 4 قسمیں ہیں، صراط مستقیم کور میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں، اس کو انسان اچھی طرح سمجھے تاکہ مسائل کا ادراک ہو، مسائل اس کے سامنے آئیں تاکہ اس کو پاکی اور ناپاکی کے درمیان فرق معلوم ہو سکے۔ نمبر 5 آج کی دعا۔ جب انسان وضو شروع کرتا ہے اور وضو کا درمیان ہوتا ہے تو اس وقت یہ 2 دعائیں ہیں، یہ آج یاد رکھ لیجئے۔ جب انسان وضو شروع کرے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اللہ کا نام لے کر وضو شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وضو کے درمیان میں پہنچے تو وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی، آپ بھی ساتھ پڑھیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے گھر کو کشادہ فرما دیجئے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ تو یہ دعا انسان کو چاہیے کہ وضو کے درمیان پڑھے۔ آج کی 5 باتیں یہاں پر ختم ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔